اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you guys are doing good and I hope you guys are enjoying the lectures. اینڈ انجوائے میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کیونکہ ظاہر جو بھی چیز آپ پڑھیں گے اگر آپ نے اس میں انجوائمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اس سے اٹیچمنٹ نہیں ہے، اگر آپ اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً پھر وہ ہمیں کبھی سمجھ بھی نہیں آ سکتی اور پھر ایسے سبجیکٹس ہمیں یقیناً ایک برڈن کے طور پہ فیل ہوتے ہیں. سو آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ آل آف یو دیٹ پلیز جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس کمپلسری کچھ سبجیکٹس ہیں. فار ایگزامپل جیسے اسلامیت ہو گیا، کیمبرج کے اندر اردو ہے، اسی طرح پی ایس ٹی ہو گیا، انگلش ہو گیا. تو یہ تمام وہ سبجیکٹس ہیں جو بیسک سبجیکٹس ہیں جن کی نالج ہمارے پاس ہونی بھی چاہیے. اور اس کے علاوہ باقی سبجیکٹس ہیں جو آپ کو پڑھائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل بایو اسٹوڈنٹس دے آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ دا بایو، اور اس کے پھر باقی جو بھی کمپلسری آبجیکٹس ہیں وہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو سبجیکٹ آپ کے پاس ہے جب تک آپ فلی اس کو اٹینڈ نہ کریں انجوائمنٹ کے ساتھ تو یقیناً آپ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. آج کی ہماری حدیث اگین ویری ویری امپورٹنٹ سیکشن اینڈ سیکٹر کہہ لیں اس کو، اور ویری امپورٹنٹ ٹیچنگ، ٹھیک ہے. اس کے اندر ہمارے پاس آتی ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ حدیث میں پرٹیکولرلی کوئی بھی ایسا ٹاپک نہیں ہے. جیسے قرآن میں ہر طرح کا ٹاپک ڈسکس ہوا ہے، اسی طرح حدیث کے اندر بھی ہر طرح کا ٹاپک، ہر طرح کی ڈیلنگ ہمیں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس آج کی حدیث بے انتہا ضروری ہے. دوز ہو آر پرٹیکولرلی انوالوڈ ایٹ اینی کائنڈ آف بزنس، جو بھی انسان بزنس کر رہا ہو، چاہے وہ بائر ہوگا، سیلر ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی قرض کا معاملہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہوگا، ایسے تمام لوگوں کے لیے بڑی ہی امپورٹنٹ ہدایت اس حدیث کے اندر موجود ہے. ویری شارٹ حدیث بٹ ویری ویری جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کمپریہنسو حدیث ہے، ٹھیک ہے. بزنس ایتھکس ان دا اسلام، دس از دا ٹاپک آف دا حدیث. ناؤ لیٹس اسٹارٹ دا کلاس آف دا ڈیٹ. یعنی کہ آج ہم اپنا لیکچر جو اسٹارٹ کریں گے وہ پرٹیکولرلی کمپلیٹلی آپ کو بزنس ایتھکس گائڈ کرے گا، ٹھیک ہے، کہ اس ایک انسان کو یا اسلامی معاشرے کے اندر ہمیں بزنس کو کس طریقے سے کنڈکٹ کرنا چاہیے. May God show mercy to a man who is kindly when he sells, when he buys and when he demands his money back. 3 طرح کے لوگوں پہ جو ہے وہ اللہ نے اپنی رحمت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. اس میں سے پہلی کون سی کیٹیگری ہے؟ ایک وہ شخص کی جو پرٹیکولرلی رحم کا معاملہ رکھتا ہے جب بھی وہ کوئی چیز کو بیچنے کا اہتمام کرے. اسی طریقے سے دوسرا وہ شخص بتایا جا رہا ہے جو پرٹیکولرلی کوئی خرید و فروخت میں مشغول ہو، اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو کسی قرض کے معاملے کے اندر آئے گا. صحیح ہے. تو ان تینوں معاملات میں کس طریقے سے ہم اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہیں، وہ کیا طریقہ کار ہے جو اللہ نے ہمارے لیے گائیڈ کیا ہوا ہے. تو ان 3 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہماری بات ہوگی. اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیچر کیا آئے گا یہاں پہ آپ کے پاس پوائنٹس انالائز میں، کہ مرسی کو جو ہے وہ کیوں ایسوسیٹ کیا ہوا ہے بزنس ڈیلنگس کے ساتھ. یوزولی مرسی کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ رحم کریں سامنے والے کے ساتھ، تو ان ریٹرن اللہ بھی آپ کے ساتھ رحم کرے گا. چاہے جو ہے دوسرا انسان آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کر رہا ہو، لیکن آپ اگر رحم دل ہوں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی رحم دلی کا معاملہ آپ کے ساتھ اختیار فرماتا ہے. تو رحمت کا کانسیپٹ بہت بڑا ہے جو کہ ہمارا انشاءاللہ حدیث نمبر 15 کا ٹاپک ہے، اس کو وہاں ڈسکس کریں گے. لیکن ہمیں یہاں پہ سمجھنا ہے کہ یہ رحم کا جو کانٹیکسٹ ہے یہ کیوں بزنس ڈیلنگس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. سو پوائنٹس انالائز میں ہماری پہلی چیز کیا ہے کہ امپورٹنس آف دا فیئر ٹرانزیکشن اسلام. یعنی کہ آپ جب بھی بزنس کریں، آپ بائر کی حیثیت رکھتے ہوں، سیلر کی رکھتے ہوں، آپ چاہے ڈیپٹر کی حیثیت کیوں نہ رکھتے ہو، یعنی کہ قرض دار کی، آپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہر طرح سے اس معاملے کو جتنا ہو سکے ہر طرح کی گندے مال سے، انلیگل مینز سے، ٹھیک ہے، کیونکہ انلیگل کانسیپٹ ہم پڑھ کر آئے پیچھے حدیث کے اندر. صحیح ہے. تو تمام ان چیزوں سے ہم کیسے پاک رکھیں اپنی ٹرانزیکشنز کو. صحیح ہے. جو بھی ہم معاملہ کر رہے ہیں لین دین کا، یہ تمام معاملے میں سب سے ضروری کیا چیز ہے کہ تو انصاف کی بنیاد پر ہو اور مور اوور حلال ہو. صحیح ہے. مرسی از ایسوسیٹڈ ود دا بزنس اینڈ دا ٹریڈ. مرسی کو جو ہے وہ اللہ نے تجارت کا، بزنس کا، لین دین کا حصہ بنا دیا ہے. کنڈکٹ آف اے بزنس مین، ایک بزنس مین کی حیثیت سے، لین دین کے معاملہ کرنے والے کی حیثیت سے، قرض دار کی حیثیت سے ہماری کیا رسپانسبلٹی بنے گی. تو یہ تمام تر چیزیں آپ کو انشاءاللہ اس حدیث میں پڑھنے کا موقع ملے گا. مین ٹیچنگس آف دی حدیث. سیلنگ اینڈ بائنگ آر 2 components آف دا بزنس. ٹھیک ہے. کیونکہ جو بھی ٹریڈ ہوتی ہے، تجارت ہو گئی، کوئی بزنس ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں یہ دونوں کمپوننٹس ہر حال میں شمار ہے. اور ایک تیسرا کمپوننٹ بھی شامل ہوتا ہے جو کہ قرض کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک ہم سادی مثال لیں
ایک انسان نے دکان کھولی ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں سے اس نے مال خریدا ہے اور پھر وہ اس کو آگے بیچنے والا بنا ہے، اور مور اوور کبھی کبھار اس کے پاس ایسی سچویشن آتی ہے کہ وہ قرض پہ مال اٹھا لیتا ہے یا پھر لوگوں کو قرض دینے والا بن جاتا ہے. صحیح ہے. تو تینوں چیزیں پرٹیکولرلی بزنس کے ساتھ ہی لنکڈ ہے، چاہے وہ ہمارا سیلنگ ہو، چاہے وہ ہمارا بائنگ ہو، یا چاہے وہ ہمارا ڈیپٹ کا کوئی معاملہ ہو. صحیح ہے. تو تینوں چیزیں آپ کو انشاءاللہ بزنس کے حوالے سے مل جاتی ہیں. سو سیلنگ اینڈ بائنگ آر دا ٹو میجر کمپوننٹس آف دا بزنس which should be practiced truthfully with means of halal only without subject to any of interest money added. پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کسی بزنس کو آپ اسٹیبلش کریں، آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم بالکل سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس بزنس کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں ود مینس آف حلال اونلی. کوشش کریں کہ اپنے مال کو، اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو جتنا ہو سکے پاک رکھنے کی کوشش کریں. ایسے لوگوں سے لین دین کا معاملہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے جو پرٹیکولرلی بہت جھوٹ بولنے والے ہوں، ہیپوکریٹس ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر غلط چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بیچ رہے ہوں یا اشیاء میں ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہوں. ایسے لوگوں سے بھی ہمیں معاملات نہیں کرنے چاہیے کاروبار بناتے وقت وداؤٹ سبجیکٹ ٹو ایری آف انٹرسٹ منی ایڈڈ. مور اوور سب سے امپورٹنٹ کیا ٹیچنگ ہوگی بزنس کے اندر بھی کہ ہم اپنے مال کو سود سے پاک رکھیں، کیونکہ سود کے حوالے سے قرآن میں کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو بھی انسان سود کا معاملہ کرے گا لین دین کا تو یقیناً اس کے خلاف اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ جنگ کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اتنی بڑی بات بتا دی گئی ہے کہ نہ کہ کوئی کامن انسان ہم سے جنگ کر رہا ہے، کوئی کامن اینٹیٹی ہم سے جنگ نہیں کر رہی، بلکہ اللہ خود جو ہے وہ ہم سے جنگ کریں گے اگر ہم نے سود کا معاملہ جو ہے، اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی بھی اس معاملے کو کرتا ہے. اگر آپ کے پیرنٹس کہیں بزنس کرتے ہیں، آپ کے کوئی انکل بزنس کرتے ہیں، آپ کے کوئی بڑے بھائی، ٹھیک ہے، کوئی بھی فیملی کا ممبر بزنس کرتا ہے، سو کائنڈلی ان تک یہ ٹیچنگ ضرور پہنچائی جائے کہ انٹرسٹ سے اپنے مال کو پاک رکھا جائے. اوکے. اسلام از ناٹ میئرلی گیون ٹو پریکٹس ریلیجیس بلیفس. اسلام کا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا نہیں تھا کہ بھائی 24 گھنٹے نماز کی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، 24 گھنٹے روزے رکھو، 24 گھنٹے جو ہے وہ دوسرے اور کام عبادت میں مشغول ہو جاؤ. نو، ناٹ ایٹ آل. اسلام از اے ویری ویری ڈیپ ریلیجن، ٹھیک ہے، جس میں ہر طرح کی ہمارے لیے تعلیمات ہیں. چاہے ہم ریلیجیس ڈیوٹیز کی بات کریں، چاہے ہم اپنی کسی پریکٹیکل لیونگ کی بات کریں، ہر طرح سے اسلام نے آپ کو گائیڈنس دی ہوئی ہے. اوکے. سو اسلام از ناٹ میئرلی گیون ٹو پریکٹس ریلیجیس بلیف. صرف اور صرف عبادت کا نام نہیں دیا گیا اس کو، رادر اٹ ایکسرسائز ڈیوائن لاز ان ڈوئنگ بزنس ایز ویل. بس بلکہ اس کا جو قانون ہے، ٹھیک ہے، اور طریقہ کار ہے، وہ ہمیں ہمارے لین دین کے معاملات میں، کاروباری معاملات میں بھی بڑا نفع دے گا. اوکے. اٹ ٹیچز اباؤٹ پرنسپلز آف بزنس ایتھکس. صحیح ہے. یہ آپ کو کون سے اصول بناتا ہے کہ آپ کس طریقے سے بزنس کے اندر بھی جو ہے وہ اخلاقیات کے دائرے کو قائم رکھیں گے. ٹھیک ہے. بائی ایسوسیٹنگ مرسی ان ڈیلنگ. اب یہاں پہ ہم یہ چیز سمجھیں کہ مرسی یہاں پہ کیوں ایڈڈ ہے. دا اونلی ریزن اس کہ اللہ کی رحمت انہی لوگوں کے ساتھ شامل حال ہوگی جو یقیناً اپنے ہم معاملے کو درستگی کے ساتھ ڈیوائن لاس کے اندر اس چیز کو امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے. یعنی کہ رحمت کا تعلق ہے ہی اسی چیز کے ساتھ کہ جب تک یہ رحم ہمارے دل میں نہیں ہوگا لوگوں کے لیے، جب تک یہ رحم ہمارا اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوگا، تب تک اللہ بھی ہم پہ رحم نہیں کرتا. اسی لیے کہا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں کاروبار میں لین دین کرتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا یوزولی پیپل ٹرن اگینسٹ ایچ ادر. ٹھیک ہے. لوگ ایک دوسرے کے بڑے مخالف بن جاتے ہیں، یا کوئی ایک دوسرے سے اوپر بڑھ رہا ہوگا تو لوگ اس کے بھی بڑے اگینسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. صحیح. تو ریزن از کہ جب تک اپنے آپ کو ہم بالکل ہی پیورلی ہمبل نہ بنا دیں، اللہ کے آگے جھکنے والا نہ بنا دیں، اللہ کی ڈگری کو ایکسیپٹ کرنے والا نہ بنا دیں، رحم نہ اپنے اندر لے کر آئیں، تب تک ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست نہیں ہوگا اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی کہ مرسی کو اسی لیے ایسوسیٹ کر دیا گیا سمجھانے کے لیے کہ جیسے اللہ تم پہ رحم کر رہا ہے، کرم کر رہا ہے، جنروسٹی کر رہا ہے، تمہیں ہر چیز تمہاری لیونگ کے لیے دے رہا ہے، اسی طریقے سے کاروبار کی حیثیت میں بھی اگر آپ کی ایک ایسا سٹیٹس بن چکا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کر سکتے ہیں، تو یقیناً اس کو بے انتہا رحم دلی کے ساتھ اپنایا جائے سو دیٹ وی کین بیکم پرٹیکولرلی، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویدر بائر سیلر اور دا ڈیپٹر. ٹھیک ہے. چاہے یہ تینوں طرح کی کوئی بھی افراد ہو، مرسی کا مادہ ہمیشہ انہیں اپنے اندر رکھنا پڑے گا. اٹ ارجز مین ٹو مینٹین کائنڈنس اینڈ فیئر ٹرانزیکشن سو دیٹ وی کین بی سرٹن آف دا ریسیونگ کورس مرسی. یعنی کہ یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جب تک رحم کا معاملہ بندوں کے ساتھ تعلقات میں نہیں رکھو گے تو یقیناً اللہ بھی رحم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب وہ کوئی بھی تعلق ہو سکتا ہے، لیکن مور اوور کیونکہ پرفیکٹلی اس کو بزنس سے ایسوسیٹ کیا گیا مرسی کے ساتھ، تو ہمیں اس چیز میں اب اپنا دھیان رکھنا پڑے گا. دوز ہو پروہبٹ انلیگل مینس. ٹھیک ہے. اب جو بھی انسان
اپنے طور پہ ہر طرح کی جو ہے وہ برائی کے کام سے بچے گا, حرام کام سے بچے گا. فار دیم اللہ ول ریز دیئر اسٹیٹس, اور اللہ ایسے لوگوں کا جو ہے وہ یقیناً رتبے کو بڑھا دے گا. پروفٹ پیس اپون ہم سیڈ, اے ٹروتھفل اینڈ ٹرسٹورتھی مرچنٹ از ایسوسیٹ ود دی پروفٹ. سبحان اللہ, یعنی کتنا بڑا رتبہ ہمیں ملے گا اگر ہم سچائی کے ساتھ, دین ایمان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بزنس کو, کاروبار کو انجام دیں گے, چاہے سیلنگ کر لیں, بائنگ کر لیں, یا ڈیپٹر کی حیثیت سے ہم کیوں نہ کوئی کام کر رہے ہوں. لیکن اگر ہمارے اندر ٹروتھفلنس نہیں ہے, آنیسٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تمام چیزیں ہمیں یقیناً جہنم میں نہ کہیں لے کے چلی جائیں. لیکن اگر یہ چیزیں آپ نے پریکٹس کر لیں تو آپ کو جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا انشاءاللہ موقع ملے گا. دس حدیث آلسو ایگزاسٹ دا ڈیپٹر ٹو پے دیئر منی ان اسکیجول ٹائم. اور قرض دار کو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کیونکہ قرض میں بھی رحم کا معاملہ رکھا گیا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہے جو قرض لے رہا ہے, اور ایک وہ ہے جو قرض دے رہا ہے. دونوں کے حوالے سے بڑی انپورٹنٹ ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر. پہلی ٹیچنگ تو یہ کہ جو قرض لے رہا ہے وہ پرٹیکولرلی اس کو ریٹرن کر دے ایک اسکیجول ٹائم کے اندر, جو بھی اس نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے سامنے والے کے ساتھ. یٹ دا ٹیچنگس آف پروفٹ پیس بی اپون ہم آلسو ڈیمانڈ کریڈیٹر, ٹھیک ہے. لیکن اب جو دینے والا ہے اس کو اس کے اندر اصل میں زیادہ رحم ہونے چاہیے لینے والے سے زیادہ, ٹھیک ہے. ہی شوڈ بی لینینٹ, اس کے اندر رحم دلی کا مادہ بے انتہا ہونا چاہیے, بے انتہا نرم مزاجی ہونی چاہیے. اینڈ ٹو رائٹ آف ایز این ایکسچینج فار دا ریوارڈ آف دا چیریٹی. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انپورٹنٹ بات کہی ہے کہ اگر آپ اس قابل ہیں کہ سامنے والے کا قرض معاف کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا قرض کیوں نہ ہو, اگر آپ نے معاف کر دیا تو پہلی چیز تو یہ کہ جتنے دن کی مدت کے لیے آپ نے اس کو دیا ہے ہر دن آپ کو چیریٹی کا ریوارڈ ملے گا. لیکن اگر آپ نے معاف کر دیا تو یقیناً مکمل چیریٹی کا بہت بڑا اجر ہمیں اس کے بہاف پہ دیا جائے گا. سو اتنی زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے کریڈیٹر اور ڈیپٹر دونوں کے حوالے سے. ایکشنز فار اے بلیور. Islamic economic system is based on the fair and the just dealings in terms of the business, whether local or the international. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم دونوں طرح کے ہم معاملات دیکھتے ہیں کاروباری. ایک تو ہمارے لوکل مارکیٹس کے بڑے معاملات ہوتے ہیں, پھر ہمارے انٹرنیشنل بھی جو ہے وہ بزنس لوگوں نے اسٹیبلش کیے ہوئے. لیکن خیر جہاں کہیں بھی ہو, اسلامک اکانومی سسٹم ایک پورا ڈیولپڈ ہے. اس کے اندر سب سے مین چیز یہی ہے کہ ہماری ٹرانزیکشنس کو, جو بھی ہم لین دین کر رہے ہیں, تجارتی جو بھی ہم معاملات کر رہے ہیں, سب سے اوپر سب سے ضروری چیز کیا ہوگی کہ ہم اس کو جتنا ہو سکے فیئر بنائیں, جسٹ بنائیں, اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے. اوکے, ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ڈس اپرووڈ آل ٹرانزیکشنز وچ ور انجسٹ اور کاز ہارڈشپ ٹو دی بائر اور دی سیلر. اور ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ذاتی طور پہ کیا تھے, ٹھیک ہے, ہی واز اے ٹریڈر ہمسیلف بفور میرنگ دی پروفٹ, بفور کمنگ انٹو دی ریلیشن شپ ود حضرت خدیجہ. ٹھیک ہے, ان سے شادی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیا کوالٹیز تھیں جن کو حضرت خدیجہ نے جو ہے بڑی وہ ان سے امپریس ہوئی. اور صادق اور امین ہی کی دو ٹائٹل سے وہ مشہور تھے مکہ کے اندر بھی. اور یہ ٹائٹلز ان کو کیوں ملا تھا؟ بیکاز آف ہز جسٹ اینڈ دا فیئر ڈیلنگس. ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زندگی بھر بھی ہر ایک کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کیا کہ اس میں کوئی نا انصافی آ رہی ہو یا کسی کا حق مارا جا رہا ہو. اوکے, therefore a Muslim is bound to focus on some legal restrictions in order to establish just society with harmonious flow of system. یعنی کہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہمارا دیکھیں پیسے کو پرٹیکولرلی روٹیٹ ہونا ہے معاشرے میں. ٹھیک ہے, پیسہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہے تو آپ صرف اپنے قبر میں اس کو لے کے نہیں جا سکتے. مور اوور آپ نے کرنا کیا ہے, جتنا ہو سکے اس پیسے سے چیریٹیز دیں, اس پیسے کو جو ہے وہ لوگوں کے ویلفیئر کے لیے استعمال کریں. اس کا ایک پرفیکٹ فلو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بزنس مین کے لیے بڑا ضروری ہے یہ پوائنٹ کہ وہ یہ چیز سمجھے کہ جو میں مال کما رہا ہوں اس میں کیونکہ دوسروں کا حصہ موجود ہے تو یہ چیزیں تمام ایک پرفیکٹ فلو میں چلنی چاہیے. اب کچھ یہاں پہ لیگل ریسٹرکشنز ہیں, یا ایک آپ سمجھ لیں کہ پرنسپلز بتائے جا رہے ہیں کہ جو بھی انسان لین دین کرے گا, کاروباری معاملات کر رہا ہے, اس کو کن اصولوں کے اوپر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اٹ از انسٹرکٹڈ فار اے سیلر ناٹ ٹو ایڈ ایکسٹرا چارجز ٹو میکسیمائز دا پروفٹس. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک چیز 100 روپے کی تھی, آپ اس کو 1000 میں بیچ رہے ہیں, تو یہ بڑی ہی کوئی جہالت کی بات ہے. بلکہ آپ ایسا پروفٹ رکھیں اس کے اوپر کہ آپ کو بھی جو ہے نقصان نہیں ہو, اور سامنے والا لیتے وقت یہ خیال نہ کرے کہ بھائی یہ تو اتنی ایکسپینسو چیز ہے تو یا تو میں اپنی ضرورت کو ہی ترک کر دوں. ٹھیک ہے, یعنی ایسا معاملہ بالکل نہیں کرنا چاہیے کسی بھی سیلر کو. ناٹ ٹو سیل پروڈکٹس دیٹ آر نیئر ٹو دی ایکسپائری, ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ, جو کہ ہمارے معاشرے میں تو بڑا ہی کامن کانسیپٹ بن چکا ہے کہ پروڈکٹ جو ہے وہ ایکسپائری کے قریب ہوگی تو اس کو یوزولی لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیل پہ ڈال دیتے ہیں, 50% آف پہ لگا دی, 40% آف پہ لگا دی, ایک کے ساتھ 2 پروڈکٹس ڈال دی. تو یہ تمام چیزیں اسلام میں سختی سے منع فرمائی گئی ہیں. اپڈیٹ کسٹمر اباؤٹ ڈیفیکٹس. ٹھیک ہے, جو کہ یوزولی بہت ہی کم ایسے آپ کو دکاندار ملتے ہیں جو کہ اپنی کسی پروڈکٹ کی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس کے بارے میں اپڈیٹ کر دیں. لیکن یوزولی اگر کوئی خرابی ہے تو اس کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے. اینڈ چینج دا پروڈکٹ اف اٹ ہیز اینی فالٹ وداؤٹ آرگومنٹ. اور دیکھیں جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کو ضرور اس کی نالج میں ہوتا ہے کہ اس چیز میں یہ فالٹ آ جائے گا. صحیح ہے, تو ہم پہلے ہی سے الرٹ ہوں
کہ ایک تو سب سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہم سے اس معاملے میں ہے اس کو ہم پہلے ہی گائیڈ کر دیں کہ بھائی یہ اس کے اندر ایک غلطی ہے, اگر آپ لینا چاہتے ہیں پھر بھی تو لے لیں, اور مور اوور آپ اس پھر چیز کی پرائز بھی کم کریں. لیکن آپ اس چیز پہ پروفٹ اتنا ہی کما رہے ہیں, چیز اگر غلط بیچ رہے ہیں اور پھر کوئی کسٹمر آ گیا آپ کے پاس وہ چینج کرنا چاہ رہے تو آپ اس کو چینج کا بھی موقع نہیں دے رہے, تو یہ تمام چیزیں اسلام میں منع فرمائی گئی ہیں. فار بائرس اٹ ڈیمانڈس ناٹ ٹو آرگیو ایکسیسولی اور بارگین وائل بائنگ فرام دا انڈیجنس آف دا کمیونٹی, ٹھیک ہے. اور جو خرید و فروخت کر رہا ہے اس کے لیے بھی بڑی ایک امپورٹنٹ ٹیچنگ ہے کہ ایک تو دیکھیں ہم وہ چیزوں کو ضروری ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم پک نہ کریں جو پرٹیکولرلی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ آف دا اسلام ہو, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم جا رہے ہیں اور اپنا مال جو ہے وہ پرٹیکولرلی ایک شراب کی بوتل کو لینے میں لگا دیں تو یقیناً ایک تو ہم نے اپنے پاک مال کو کمپلیٹلی حرام کر دیا ایک دم کھڑے کھڑے. دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ کیا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. ایک تو ہم بارگیننگ ہم بھی کرتے ہیں, صحیح ہے, بارگیننگ اس حد تک ہو کہ سامنے والے کو بھی نقصان نہیں ہو, لیکن جو ہمارے انڈیجنس کمیونٹی کے, ٹھیک ہے, جو ضرورت مند طبقہ ہے ان کے ساتھ فرمایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کم از کم کوشش کی جائے کہ لین دین کے معاملے میں تھوڑی نرمی برتی جائے تاکہ ان کو اگر تھوڑا پروفٹ آپ کے اینڈ سے ہو سکتا ہے تو ہم بھی کوشش کریں ان کو تھوڑا سا پروفٹ دے دیا جائے. ایون فار دا ڈیپٹر, ٹھیک ہے. اب قرض دار کے حوالے سے تیسری چیز ہدایت کیا آ رہی ہے, اٹ انسٹرکٹس ٹو رائٹ اماؤنٹ, ڈو ناٹ ٹیک اینی اماؤنٹ ود انٹینشن آف ناٹ ریٹرننگ اٹ ٹو دا ڈیپٹر اینڈ پے اٹ آف, سوری یہاں پہ کریڈیٹر ہوگا, اوکے, ریٹرننگ ٹو دا کریڈیٹر اینڈ پے اٹ آف ایز ارلی ایز پاسبل. یعنی کہ قرض دار کے لیے کیا ضروری ہے کہ جتنی اماؤنٹ لی جا رہی ہے اس کو لکھ لیا جائے, صحیح ہے. جو بھی معاملہ آپ نے کیا ہے 10 روپے سے لے کے ہزاروں لاکھوں جو بھی آپ کے معاملات ہیں کروڑوں کے اندر جانے ہوں آپ اس کو لکھ لیجئے. مور اوور کسی بھی اماؤنٹ کو اس انٹینشن سے لینا کہ میں اسے نہیں ریٹرن کروں گا یہ بہت ہی ایک وبال جان عذاب, دنیا میں بھی ذلت کا باعث آخرت میں بھی ذلت کا باعث, ٹھیک ہے. تو تمام چیزوں کو ہمیں نظر میں رکھنا ہے. اٹ انسٹرکٹس ٹو ناٹ اینڈ پے اٹ آف ایز ارلی ایز پاسبل, اور جتنا جلدی ہو سکے اس قرض کے بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کرایا جائے. اور مور اوور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث بھی موجود ہے جنہوں نے کہا ہے کہ جب تک بہت ضرورت نہیں ہو قرض کے معاملات سے دور ہی رہ جائے, ٹھیک ہے. یا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے جنازہ پڑھانے سے بھی انکار فرما دیتے تھے جو قرض دار ہوتا تھا, جب تک کہ کوئی رسپانسبل بندہ اتھارٹی نہ لے اس قرض کو ادا کرنے کی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں تو ہم ان کی قرض سے جان اگر چھڑا سکتے ہیں ہم ان کی قرض سے جان چھڑائیں. اور ایک اور چیز یہاں پہ یاد رکھیں کہ قرض دینے کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم بھی نکال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی ایسا انسان ہے جو بہت مجبور ہو چکا ہے, ایک وقت تھا وہ قرض ادا کر سکتا تھا نہیں کر پا رہا, تو ایسے لوگوں کی آپ پھر زکوٰۃ سے بھی مدد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں تک بھی اللہ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہوئی ہے. تو کوشش کی جائے کہ ایک تو قرض کے معاملے سے اپنے آپ کو بچایا جائے, لیکن اگر جہاں پہ قرض کا معاملہ ہو رہا ہے آپ دب چکے ہیں قرض کے اندر بری طرح جکڑ چکے ہیں, تو اللہ کے رسول نے ایک بہت امپورٹنٹ دعا کا بھی اہتمام کرنا بتایا ہے ہمیں, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, ٹھیک ہے. یہ آپ کو روایت حدیث میں مل جائے گی. اس کو پڑھنے سے ہمیں اس پہ بتایا گیا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہوگا یا اس سے زیادہ جو بھی انسان کا قرض ہوگا وہ یقیناً جلد از جلد ادا کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی دعاؤں کا ہمیں اہتمام بھی رکھنا چاہیے. Prophet peace upon him said, when the angel of death come to take the possession of the soul of a man, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی امپورٹنٹ حدیث یہاں پہ آ رہی کہ جب ایک اینجل جو آتا ہے فرشتہ ہماری جانیں قبض کرنے کے لیے, he was asked if he had performed any good in this worldly life, اور وہ اس سے پہلے پوچھتا ہے کہ بھائی اگر مطلب ظاہر فرشتوں کا اپنے مکالمے ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اس انسان نے پرٹیکولرلی کوئی اچھائی کی ہے. the man answer, اور پھر آدمی کی طرف سے جواب آ جائے, in his business dealings with the people, ٹھیک ہے. یعنی کہ لوگوں سے لین دین کے معاملہ کا کرتے وقت, قرض کے معاملات کرتے وقت, his attitude was that of mildness and forbearance, اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا کہ وہ بے انتہا نرم مزاج تھا, برداشت کرنے والا تھا, جو بھی برائی آتی تھی اس کو معاف کرنے والا تھا. he would allow respite to the rich, اور وہ یقیناً رچ جو لوگ ہوتے تھے, ٹھیک ہے, ان کو بھی موقع فراہم کرتا تھا کہ وہ جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیلنگ کر لیں. as for the poor, بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے, اور غریبوں کے لیے وہ کیا کرتا تھا, he would often write off their debts, اور غریبوں کے ساتھ اس کا کس طرح کا معاملہ تھا کہ جو اس کے انڈر میں قرض لینے والے تھے ان تمام لوگوں کے قرض وہ معاف کر دیتا تھا. اللہ therefore, اللہ نے پھر کیا کیا, decreed him to be admitted to paradise, ایسے شخص کو اللہ نے جو ہے وہ جنت میں داخلہ دے دیا. یعنی اسی ایک حدیث کے اندر ہم دیکھیں تو تینوں ایسپیکٹس واپس سے ہمیں نظر آتے ہیں. بزنس ٹرانزیکشن کے بھی نظر آ گئے کہ بزنس ٹرانزیکشن میں نرمی برتی جائے, ٹھیک ہے, فوربیرنس کا معاملہ رکھا جائے. مور اوور اگر کوئی
امیر کے ساتھ تعلقات آپ کے چل رہے ہیں تو امیر کے ساتھ تعلقات کرتے وقت بھی ہم نے ان کو اتنا اسپیس دے دیا، گیپ دے دیا کہ وہ بڑا اچھے طریقے سے اپنی ٹرانزیکشنز کو کر سکتے ہیں. اور غریبوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک بزنس مین کی حیثیت سے آپ نے کسی غریب کو، کسی تنگ دست کو جو ہے وہ قرض کی اماؤنٹ دی ہے تو سب سے بہتر آپ کے لیے کیا اجر ہو سکتا ہے. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کا قرض معاف کر دیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایز اے کریڈیٹر یہ بہت بڑی ٹیچنگ ہمیں بتائی جا رہی ہے. سو آئی ہوپ گائز آپ نے یہ لیکچر کو اچھی طرح سمجھا ہوگا. کائنڈلی تمام ٹیچنگس کو اپنی پریکٹس میں لانے کی کوشش کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اینڈ پلیز اسٹے کنیکٹڈ ود دا پورٹل آف النافع. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.